اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین وقال حسین بن علی فی مکتوبہ الى اخیہ محمد الحنفیہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولكنني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير على سيرة جدي وأبي صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد قابل قدر سادات و مومنین و مومنات جعفریہ کنیکٹیکٹ میں آج یوم سفر ہے امام حسین علیہ السلام اور ایام شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اس میں میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ رجب کے اینڈ میں جو مناسبتیں ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اہم چیز جو مس ہو جاتی ہے فضائل میں اس کا ذکر آ جائے اور مصائب میں یہ دونوں تذکرے آ جائیں باب الحوائج کا بھی سفر حسین کا بھی اللہم صلی علی محمد اور وآل جو چیز مس محمد ہوتی ہے آج ہم تقریباً 40 منٹ میں اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو معراج کی پوری رودات سنا دیں ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ کیا کہنے حضور نے ارشاد فرمایا لما عرج بی الی السماء جس شب میں آسمانوں میں لے جایا گیا فسرت الی السماء الدنیا میں جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچا فَأَذَّنَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ایک فرشتہ آگے بڑھا اس نے اذان کہی اور اسی نے ہی اقامت کہی فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ وَأَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ قَدِّمْ لہم الصلاة یا رسول اللہ تعالی شوقہم الیکا جبریل آگے بڑھے اور مجھ سے ہاتھ میرا پکڑ کے مجھے آگے بڑھا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول فرشتے آپ کے لیے بڑے اداس ہیں ان کو نماز پڑھا دیجیے ماشاءاللہ کیا کہنے قبلہ کیا کہنے فقدمت بسبعین صفا من الملائکة والصف ما بین المشرق والمغرب میں نے ملائکہ کی 70 صفوں کو نماز پڑھائی اور صف کا ہر صف کا جو طول تھا ہر صف شروع ہوتی تھی ایسٹ سے ختم ہوتی تھی ویسٹ ماشاءاللہ یعنی جہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے
وہاں تک ایک صف تھی. لا یعلم عددہم الا من خلقہم. اتنی تعداد میں فرشتوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی کہ ان کی تعداد سوائے ان کے خالق کے کوئی نہیں جانتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. فلما قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھائی جا چکی، جاء شرذمۃ من الملائکۃ الیہ یسلمون ویسألون ویقولون الیک لنا حاجۃ یا رسول اللہ. نماز کے بعد فرشتے آگے بڑھے، گروہ اندر گروہ، مجھ پہ سلام کرتے تھے اور مجھ سے سوال کرتے تھے. ہم نے یہ معراج سے سیکھ لیا ہے کہ آقا سے بغیر سلام کے مانگتے نہیں. آگے نہیں قبلہ کیا کہنے ماشاءاللہ. وہ مجھ پہ سلام کرتے اور مجھ سے سوال کرتے اور وہ کہتے تھے مجھ سے، اللہ کے رسول ہم محتاج ہیں، ہماری حاجت ہے، آپ وہ پوری فرما دیجئے. فَظَنَنْتُ إِنَّهُمْ يَسْأَلُونَ الشَّفَاعَةَ. میں نے سوچا یہ فرشتے مجھ سے شفاعت مانگنے آ رہے ہوں گے کہ میں قیامت میں ان کی شفاعت کروں. لأن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالشفاعت والحوض. اس لیے کہ اللہ نے مجھے سارے انبیاء پر فضیلت بخشی ہے کہ میرے پاس سقایت حوض کوثر بھی ہے، حق کے بخشش و شفاعت. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے ماشاءاللہ. مگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فسالت منہم، میں نے فرشتوں سے سوال کر لیا، ما حاجتکم ملائکۃ ربی، میرے رب کے فرشتوں اپنی حاجت تو بیان کرو تاکہ میں مدد کروں. تو سارے فرشتے یک زباں ہو کے بولے، اللہ کے رسول اذا رجعت الى الارض فقرأ علی من السلام. جب زمین پہ پلٹ جانا تو علی کو ہمارا سلام کر. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے. فقلت تعرفون حق معرفتنا، میں نے فرشتوں سے پوچھا تم جو میرے ذریعے سلام بھجوا رہے ہو قاصد کو بھی پہچانتے ہو اور جس کے لیے پیغام دے رہے ہو اسے بھی پہچانتے ہو؟ ہم محمد و آل محمد کی معرفت کا حق تمہیں ہے؟ قالت الملائکہ، ملائکہ کہنے لگے اللہ کے رسول لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ وَأَنْتُمْ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ ہی تو اول مخلوق ہیں. کیا کہنے ماشاءاللہ. خَلَقَكُم مِّنْ أَشْبَاهِ نُورِهِ، اللہ نے اپنے نور سے جیسے چاہا کما شاء تمہیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا. وَجَعَلَكُمْ مَقَائِدَ فِي مَلَكُوتِ التَّسْبِيحِ فِي الْمَلَكُوتِ لِلتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ. اور اللہ نے آپ 14 ہی کو تو معیار بنایا ہے اپنی حکومت کا. نعرہ حیدری، محمد آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. كنا نمر علی العرش، ہم جب آپ عرش پہ بندگی کر رہے ہوتے تھے نورانی دور میں، ہم گزرتے تھے عرش سے اور ہم دیکھتے تھے کنتم
तुसब्बिहूनहु व तुक़द्दिसूनहु व तहमिदूनहु व तुकब्बिरूनहु व तुहल्लिलूनहु व कुन्ना नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु व नहमिदु व नुकब्बिरु व नुहल्लिलु। हम देखते कि आप 14 वहां पे तस्बीह कर रहे होते, आप तक़दीस खुदा कर रहे होते, आप हमद इलाही कर रहे होते, आप अल्लाह अकबर कह रहे होते, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे होते। हम आपको कैसे न पहचाने? ये पांचों हुनर हमने आपसे ही तो सीखे हैं। क्या कहने के ब्लॉग, क्या कहने, माशाल्लाह। अली की बात चाहिए है, अली चाहिए, सभा के नाम दिल बोला, अली बोला, अली बोला, मालिक मैदान में तोला, अली बोला, अली बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली बोला, अली बोला, तेरा मौला मेरा मौला, अली बोला, अली नारे हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतने फजाइल जब वो फरिश्ते आसमान अव्वल के पढ़ चुके, मैंने मुजद्ददन उनसे फिर सवाल किया, मा हाजतुकुम मलाइकत रब्बी, इतने जो हमारे फजाइल पढ़ लिए हैं फरिश्तों तुमने, तो अब बताओ मैं क्या खिदमत करूं। अब पता चला कि ये जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप कर रहे हैं, इसका अजर देने तो खुद रसूल आते हैं। बताओ मैं तुम्हारी क्या हाजत पूरी करूं? तो क़ालतिल मलाइका, तो मलाइका ने फिर यकज़बा होके कहा, फक़रा अलियन मिन्नस सलाम, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जमीन पे उतर जाना तो अली को हमारा सलाम कह दे। क्या कहने के बाद, क्या कहने, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली, खुशबू अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आवाज़ बियत सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व उरिज बी इला समाइ सानियते, फिर मैं ले जाया गया दूसरे आसमान पर। फ़क़ालतिल मलाइकतु मक़ालता अस्हाबिहिम, दूसरे आसमान के फरिश्ते भी वही ठान के बैठे थे। उन्होंने भी देखते ही मुझे कहा, जमीन पे उतरना तो अली को सलाम कह देना। मैंने भी उनसे पूछा कि क्या हमें जानते हो, हक़ के मारिफत रखते हो? तो उन्होंने लहजा बदल के कहा, कैफ़ ला नारिफुकुम व अंतुम सफ़वतुल्लाह फी खल्क़िह व खुज़ानु इल्मिह वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतुल उज़्मा व अंतुल जंब वल जानिब व अंतुमुल करासी व उसूलुल इल्म। हम आपको कैसे न पहचाने, इसलिए कि आप 14 के 14 तो अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा हो। अब न कहना ये सिर्फ हदीस पैगंबर है, फरिश्तों में भी शोहरत है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। आप 14 तो मुस्तफा हैं और आप 14 अल्लाह के इल्म के खाजिन हैं। खाजिन कहते हैं ट्रेजरर को, जो खजांची होता है। प्रेसिडेंट कोई भी हो जो खजांची होता है, उसके दस्तखत के बगैर चेक कैश नहीं होता। अगर आपको शफाअत का चेक कैश कराना है तो 14 के दस्तखत चाहिए। क्या कहने के बाद, क्या कहने, आप अल्लाह के इल्म के खाजिन हैं, खजांची हैं, ट्रेजरर हैं, और आप ही तो उर्वतुल वुस्क़ा हैं। वो
जिस उर्वतुल वुस्का को पकड़ के बंदा खालिक से मिलता है वो आप ही तो है। वल हुज्जतुल उज़्मा, और आप अल्लाह की सबसे बड़ी दलील है। आज जाफिया में एक जुमला कहूंगा, अगर इस जुमले पे छते उड़ने वाला मुहावरा भी आ जाए तो कम है, वो भी कम है। जो जुमला अब मैं कह रहा हूं, अल्लाह दावा है, दलील मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। आप जो है ना, आप 14, आप अल्लाह के जंब भी हैं, साइड, और अल्लाह के जानिब भी है। वांतुमुल जंब वल जानिब, साइड भी आप हैं, साइड वाले भी आप, ताकि कोई कैंडिडेट बनने की कोशिश ही न करे। न साइड कोई बन सकता है इनके बगैर, न इनके अल्लाह की पार्टी बन सकता है इन 14 के बगैर। क्या कहने माशाल्लाह। ये जो जम्बुल्ला का लक़ब है, जम्बुल्ला, वो इसीलिए है, अल्लाह का कोई बदन नहीं है, जिस्म जिस्मानियात से अल्लाह पाक है। अल्लाह की पार्टी समझी जाएगी इन 14 के जरिए। जिधर ये होंगे वो अल्लाह की पार्टी है, जिधर ये न होंगे वो शैतान की पार्टी। क्या कहने माशाल्लाह। ये जंब भी है, जानिब, साइड, साइड समझते ना, साइड। मैं बच्चा था तो मैं बचपन में पढ़ा हूँ, मैट्रिक और फिर FSC तक मैं पढ़ा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर, गवर्नमेंट हाई स्कूल भक्कर में। ये सराइकी का इलाका है, तो हम जाते थे स्कूल साइकिलों पर, तो वहां से बड़े बड़े ट्रेले गुजरते थे। तो वो हमारे यहाँ सराइकी में कहते हैं चल मारना, यानी साइड मार देना। वो किसी साइकिल वाले को जब चल मार देते, साइड मार देते, तो उसका तो कुछ बिगड़ता ना था, साइकिल वाले का कुछ बचता ना था। तो मैं इस जुमले से ये समझा हूं कि जब अल्लाह को किसी पे गुस्सा आता है तो वो अली के जरिए साइड मरवा देता है। अली का कुछ बिगड़ता नहीं, अगले का कुछ रहता नहीं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तुम इख्तिदार की कुर्सियां हो मोहम्मद वाले मोहम्मद, अंतुमुल करासी, अल्लाह के इख्तिदार की जितनी कुर्सियां हैं वो मोहम्मद वाले मोहम्मद। वह उसूलुल इल्म, और जितना इल्म आज तक है दुनिया में वो सारा शाखों की सूरत में है, उसकी जड़ें आप हैं। सुभान अल्लाह। जब इतने फजाइल दूसरे आसमान के फरिश्ते पढ़ चुके, सरकार ने कहा माहाजतो कुम मलाइकत रब्बी, बताओ क्या खिदमत करूं? तो सबके सब ने यकजबा हो के फिर वही कहा फकरा अलीयन मिन्नस सलाम, हमारी और कोई डिमांड नहीं, अली को हमारा सलाम कह देना। मैं तीसरे आसमान पर पहुंचाया गया। जब मैं वहां गया तो फरिश्तों ने फिर मुझसे यही कहा इज़ा रजात इलल अर्ज़ फ़क़रा अलीयन मिन्नस सलाम, जब जमीन पे उतर जाना तो अली को हमारा सलाम कह देना। मैंने भी वही कहा तारिफूना हक़्क़ मारिफ़तिना, तीसरे आसमान के फरिश्तों हमें जानते हो, हमारी मार्फत रखते हो कि सलाम भिजवा रहे हो। सलाम ऐसे तो नहीं आता ना। अब जुमले की कदर करना। कुछ लोग हैं जो नमाज के बाद सलाम नहीं करते, कुछ हैं जो नमाज को सलाम के बगैर खत्म नहीं करते। जो बेमार्फत है वो सलाम नहीं करते, जो मार्फत वाले हैं वो सलाम करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। तीसरे आसमान के फरिश्तों ने एक्सेंट बदल के मुझे जवाब दिया, अल्फाज भी बदले हुए। देखिए तारीफ हो रही है मोहम्मद वाले मोहम्मद की, हर आसमान के फरिश्ते
लहजा भी बदलते हैं, अल्फाज भी बदलते हैं। ये यूनिवर्सैलिटी है मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल की। तो उन्होंने जो जुमले कहे वो ये थे, हुजूर फरमाते हैं, कह लगे कैफ़ ला नारिफुकुम व अंतुम बाबुल मकाम व हुज्जतुल खिसाम व अलियुन दाब्बतुल अर्ज़ व फस्लुल क़ज़ा व साहिबुल असा व क़सीमुन नार ग़दा मन तमस्सक नजा व मन तखल्लफ़ इलन नार युर्दा। ये अजीब जुमले कहे। उन्होंने कहा हम आपको कैसे न पहचाने, जिस दरवाजे से गुजर कर हम अल्लाह को मिलते हैं वो दरवाजा ही तो आप हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब दुश्मनों के सामने किसी दलील मोहकम को भेजता है अपने दुश्मनों को रुसवा करने के लिए, वो दलील आप ही तो हो। हम आपको कैसे न पहचाने। और जो आपके भाई है ना या रसूल अल्लाह अली, वो आपके बाद कायनात में सबसे अफजल है। और तीसरे आसमान के फरिश्ते कह रहे हैं जो आपके भाई अली है ना या रसूल अल्लाह, इनका स्टेटस ये है हमारे यहाँ आसमानों में कि ये कज़ावत अदल इंसाफ की मीज़ान है। सुभान अल्लाह। हो बूत और फैसले आसमानों में करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसे अली कहते हैं। अली 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 नबियों ने पुकारा, अली अली सब मिल के बोलो, अली अली मुनकिर की तबाही, अली अली तेरे कब्र के बाहर, अली अली तेरे कब्र के अंदर, अली अली नारे या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो आपके भाई अली है ना, ये वेपन वाले हैं। जो स्टेटस मूसा का बनी इसराइल के लिए था वो आपके भाई अली का आपकी उम्मत के लिए है। उनके हाथ में असा था, इनके हाथ में जुल्फ़िकार। अभी आई नहीं थी, तारीफ पहले हो रही है, आएगी मदीने में, तारीफ हो रही है मक्के की जिंदगी में। क्या कहने के क्या कहने तो माशाअल्लाह। अब इसके बाद कहा ये जो आपके भाई हैं ये फरदाए क़यामत जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले भी तो है ना। यानी मतलब ये है कि हम इसलिए फजाइल पढ़ रहे हैं कि जन्नत तो हमें भी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या कहने के और देने वाले तो अली है ना, तकसीम तो अली ने जन्नत और जहन्नम को करना है। और इसके बाद का जो आपके भाई अली से तमस्सुक रखेगा वो नजात पा जाएगा, और जो आपके भाई अली को छोड़ेगा वो जन्नत में धकेल दिया जाएगा। व अंतुम नुजूमुल अक़तार वल अअलाम, आप वो सितारे हो कि जिन्हें देखकर हम फरिश्ते अपनी राहें मुतय्यन करते हैं। और आप अल्लाह को मिलने का माइलस्टोन हो, आपसे मिलके पता चलता है अल्लाह का फासला कितना रह गया। क्या कहने के क्या कहने माशाअल्लाह। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। मैंने कहा आसमान सिव्वुम के फरिश्तों से तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। उन्होंने फिर यकजबा होके कहा फकरा अलियन मिन्ना सलाम। जिस यकजबानी से फरिश्ते अली पे सलाम कर रहे हैं उसी यकजबानी से नारा आए तो पता चले ना। या अली या अली या अली मदद है।
اللهم صل على محمد وآل محمد وعرج بی الی السماء الرابعۃ، میں چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو سارے فرشتوں نے یک زباں ہو کے وہی کہا. فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، جو تینوں آسمانوں والے کہہ چکے تھے نا، وہی کہا کہ علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. میں نے وہی سوال کیا کہ کوئی معرفت ہے تمہیں ہماری کہ سلام بھجوا رہے ہو؟ انہوں نے لہجہ بدل کے جواب دیا، کہتے کیف لا نعرفکم وانتم بیت الرحمت وشجرۃ النبوۃ ومختلف الملائکۃ وعلیکم ینزل جبریل بالوحی. ہم آپ کو کیوں نہ پہچانے؟ آپ تو رحمت کا گھر ہیں، آپ نبوت کا شجرہ ہیں، آپ فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ نعرہ حیدری حیدری ومعدن الرسالت، ومعدن الرسالت، آپ تو رسالت کی کان ہیں. ومختلف الملائکت وعلیکم ینزل جبریل بالوحی من السماء. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ آپ کے ہی تو بیت الشرف پہ جبریل وحی لے کے نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ حضور نے کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. پھر وہی کہنے لگے فقرا علی من السلام، علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. وعرج بی الی السماء الخامسۃ، میں پانچویں آسمان میں پہنچایا گیا. جب میں وہاں پہنچا انہوں نے بھی یہی کہا جو پہلے کہہ چکے تھے، میں نے بھی وہی کہا جو پہلے کہہ کے آیا تھا. انہوں نے ایکسنٹ بدل کے کہا، انہوں نے یہ جملہ کہا کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وَكُنَّا نَمُرُّ مِنَ الْعَرْشِ، ہم جب عرش سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے مکتوب علی العرش، عرش پہ لکھا تھا قلم قدرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی فعلمنا من ذالک ان علی ولی من اولیاء اللہ. ہم پڑھتے تھے لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محمد کی میں اللہ نے مدد کی ہے، علی کے ذریعے نصرت کی ہے، علی کے ذریعے تائید کی ہے، ہیلپ کی ہے، علی کے ذریعے ہم نے تو عرش سے پڑھ کے سمجھا ہے کہ علی ولی اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری. میں نے اتنے فضائل کے بعد فرشتوں سے کہا آسمان پنجم کے کہ بٹھا دو اس کو. میں نے آسمان پنجم کے فرشتوں سے کہا ما حاجتکم ملائکۃ ربی، ہمارے جو اتنے فضائل پڑھ رہے ہو تو کچھ مانگو بھی تو صحیح کہ ہم عطا کریں. انہوں نے کہا فقرا علی من السلام. اس کو بٹھا دے بچے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ محمد وآل بیت محمد صلی یا اور تمہیں بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی. بلاتا صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، پھر میں پہنچایا گیا چھٹے آسمان پر. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی یہی ہوا. فرشتوں نے مجھے کہا کہ علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا، اور میں نے کہا جانتے بھی ہو ہمیں
کہ سلام بھجوا رہے ہو، تو انہوں نے بھی لہجہ، ٹون، ایکسنٹ، الفاظ بدل کے گفتگو کی. کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. لما خلق اللہ الجنت الفردوس، جب اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا. وعلی بابہا شجرۃ، جنت الفردوس کے صدر دروازے پر اللہ نے ایک گھنا درخت اگایا. وَلَيْسَ فِيهَا وَرَقَةٌ إِلَّا وَمَكْتُوبٌ عَلَيْهَا، کوئی پتا اس شجر کا درخت کا ایسا نہیں کہ جس پتے پر یہ نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب العروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین وعین اللہ علی الخلق اجمعین. علی علی دام دام علی علی دام دام علی علی ہر دام علی علی ہر دام علی علی اس کو پکڑ حیدری یا سانتا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے جب جنت الفردوس کو پیدا کیا تو اس کے صدر دروازے پہ ایک درخت اگایا. اس درخت میں کوئی پتا ایسا نہیں کہ جس کی ڈالی ڈالی پہ یہ نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ابو طالب کے بیٹے جو علی ہیں وہ عروۃ الوثقی بھی ہیں، اللہ کی مضبوط رسی بھی ہے، اور غداری وفاداری چیک کرنے والا آلہ یعنی عین اللہ بھی. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری. آواز بلند صلوات. میں نے آسمان ششم کے فرشتوں سے کہا کچھ خدمت، تو کہنے لگے فقرا علی من السلام. یہ عجیب بات ہے، ابتدا بھی کرتے ہیں علی کے سلام سے. کیا کہنے کے خدا نہ سمجھے، اور انتہا بھی کرتے ہیں علی کے سلام سے. اور جس آسمان پر سرکار جاتے ہیں وہاں پر انٹری کے وقت بھی علی کا سلام ہے، ایگزٹ کے وقت بھی علی کا سلام ہے. تو میں تو یہ سمجھا ہوں آسمانوں کی انٹری بھی علی ہے، ایگزٹ بھی علی ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. وَعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، میں 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. وہاں پر وہ 6 والے ڈائلاگ انیشیل سٹیج میں اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ سارے فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے، کیا کہنے اور تسبیح ان کی یہ تھی الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا شکریہ جس نے آج وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ نعرہ حیدری حیدری حیدری. اس اللہ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے پوچھا بما وعدکم ربکم، یہ تو بتاؤ تمہارے رب کا وعدہ تھا کیا جو آج پورا ہو گئے؟ تو سارے کے سارے فرشتے یک زباں ہو کے بولے لما خلقکم، جب اللہ نے پیدا کیا آپ آل محمد کو من نور، اپنے نور سے. جب اللہ آپ کو اپنے نور سے پیدا کر چکا، وَخَلَقَنَا، اور ہمیں بھی پیدا کر چکا من اشباہ انوار، اس کے بعد فَعُرِضَ عَلَيْنَا وِلَایَتُكُمْ، اس نے ہم فرشتوں پر آپ کی
اور علی کی 2 بھائیوں کی ولایت پیش کی. فقبلنا، ہم نے بصر و چشم سے قبول کیا، اس لیے کہ وہ اٹکتا ہے قبول کرنے میں جو ابلیس مزاج ہو، جبریل مزاج نہیں اٹکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. پھر اس نے ہمیں خبر دی، نبانا، ہمیں خبر دی اللہ نے کہ سَيُفَرِّقُ بَيْنَنَا، وہ آپ کو اور ہمیں جدا کرنے والا آپ کو بھیج رہا ہے زمین پر، ہم رہ جائیں گے آسمانوں میں. تو ہم نے شکایت کی، فشکونا، ہم نے اللہ سے شکایت کی، تعالی شوقنا الیہما، ہمارے خالق جب ہماری اداسی بڑھ جائے گی تو ہم کیسے ان کی زیارت کریں گے. تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یورینا، گھبراؤ نہیں. اللہ نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا، اور اس نے آج ہمیں دکھا دیا. ففعلا، اس نے یہ وعدہ تو پورا کر دیا کہ جس کے لیے ہم اداس تھے. آپ ایمان سے بتائیں، آپ اداس ہوتے ہیں؟ جوان بچے ہیں کہیں کہ میں ماں باپ کے لیے اداس ہو گیا ہوں، بھائی بہن اداس ہوتے ہیں، دوست اداس ہوتے ہیں. یہ اداسی کا کنسپٹ فرشتوں میں تو ہے ہی نہیں، جن کو نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ سردی کا، نہ روزے کی لذت کا پتہ ہے، نہ افطاری کا، نہ سحری کا. تو ان میں تو یہ احساسات ہے نہیں. جملے کی قدر کرنا جعفریہ میں، جن میں احساسات شوق و اداسی نہیں ہوتے، ان فرشتوں میں بھی محمد و آل محمد کے لیے یہ احساس پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے محمد و آل. حیدری، حیدری. اور محمد و آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعدنا یورینا کا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دوبارہ لے آئے گا یہاں پر. اب وہ لے آیا، اسے وعدہ پورا کر دیا. اما شوقنا الی علی، ہم نے پوچھا کہ اگر علی کے لیے اداس ہوئے تو خلق اللہ ملکا فی صورت علی کلما اشتقناہ نظرنا، اللہ نے آسمانوں میں علی کی شبیہ ایک فرشتہ بنایا ہے. جب علی کے لیے اداس ہوتے ہیں اس فرشتے کا طواف کرتے ہیں. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. نعرہ حیدری. حضور کہتے ہیں، میں نے جب فضائل سن لیے تو میں نے کہا ما حاجتکم ملائکۃ ربی. ذرا غور کیجئے گا، انہوں نے تو ایک ایک آسمان پہ پڑھے ہیں، میں نے سارے پڑھ دیے. کیا کہنے قبلہ، کیا 7 مرتبہ تو حضور پوچھیں گے نا، کہنے. بتاؤ پڑھنے والے، بتاؤ سننے والوں. نعرہ 7 مرتبہ پوچھیں گے. حیدری، حیدری، حیدری. علی کل ایمان نعرہ حیدری. یا علی. ما حاجتکم ملائکۃ ربی، آسمان ہفتم کے تسبیح پڑھنے والے فرشتوں اور ہماری تعریف کرنے والے فرشتوں، بتاؤ کچھ کیا حاجت ہے کہ میں پوری کروں. انہوں نے بھی بالکل وہی جملہ کہا، فقرا علی من السلام. جب زمین پہ اتر جانا، علی کو ہمارا سلام کہہ دینا. اچھا اب لفظ 2 ہیں، سلم، سلم یسلم، فسلموا علی انفسکم، قرآن بھی کہتا ہے. سلام کے لیے ایک لفظ ہے سلم یسلم، فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، جواب اچھا دو. مگر تحیہ بھی سلام کے لیے آتا ہے، سلام بھی سلام کے لیے آتا ہے. اللہ نے نہ صلوات کا لفظ استعمال کیا، نہ سلام کا، نہ تحیہ کا. یہ کیوں کہا؟ فقرا، قرات کرنا. یعنی اللہ کے فرشتوں نے 7 آسمانوں پہ کیا کہا کہ اللہ کے نبی جب زمین پہ چلے جانا، فقرا، قرات فرمانا. قرات تو قرآن کی ہوتی ہے.
پتہ چلا جس طرح قرآن کی قرات ہے اس طرح علی پر سلام کی قرات ہے. شاباش شاباش. قرآن کے 30 پاروں میں میرے مولا علی کا شاباش شاباش. کتنے ہو گئے جناب آسمان؟ 7 ہی آسمان ہے. معراج ہو رہی ہے. معراج ہو رہی ہے. گئے ہیں ام ہانی کے گھر سے, گئے ہیں علی کی بہن کے گھر سے, سلام لے رہے ہیں علی کے. ذرا دیکھ لے کہاں سے گئے اور کیا کس کے لیے گئے. اور ولایت علی ملی تو وہاں, وجود فاطمہ ملا تو وہاں, نماز ملی تو وہاں. تو کوئی بھی علی و بطول سے محبت رکھنے والا بے نماز نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے. نعرہ حیدری. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کے فرشتوں سے ڈائلاگ کر کے میں آگے بڑھا. آپ کو علم ہے کہ حضور کہتے ہیں 1000 مرتبہ آواز آئی ادنو منی, میرے حبیب اور قریب آ جا. اور میں ہر آواز پہ اتنا قریب ہوا جتنا یہاں سے آسمان. ذرا معراج سمجھے, معراج سمجھے. پست مزاجوں کو معراج کی سمجھ نہیں آتی, فرشتوں جیسا مزاج ہو تو سمجھ نہیں آتی. 1000 اور بعض نے تو لکھا 80,000 عالم ہیں ہاں وہاں جانے تک. اور پہلے عالم پہ حضرت جبریل نے کہا کہ میں تو آگے آ ہی نہیں سکتا. براق جواب دے گیا, بحرم جواب دے گیا, سواریاں جواب دے گئی, سوار جواب دے گئے, فرشتے جواب دے گئے. فرشتہ یہ کہہ کے واپس ہٹ گیا لو دنوت عمولت اللہ ترکت, اگر میں ایک بالشت آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل جائیں, میں جل جاؤں. لا ترکتو, میں جل جاؤں. اب پوچھے تو صحیح, اگر ساتھ رہنا جلنے سے بچاتا ہوتا تو جبریل اوپر کیوں نہ چلے جاتے؟ تو سرکار وہاں پہنچے, فرماتے ہیں, خود فرماتے ہیں کہ میں فکان قاب قوسین کی منزل او ادنا تک جب میں پہنچ گیا, 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر جب میں پہنچ گیا, اور ڈائلاگ ہو گئے, گفتگو ہو گئی, جنت دیکھ لی, باہر سے جہنم کا نظارہ بھی کر لیا, سب کچھ کرنے کے بعد میں واپس آ رہا تھا. تو یہ حدیث المعراج یہ ہے جس کے لیے میں نے ساری زحمت آپ کو دی ہے. حدیث المعراج یہ ہے, شیعوں نے بھی لکھی ہے, سنیوں نے بھی لکھی ہے, اور اس پہ کم از کم 70 حوالے میرے پاس موجود ہیں. 70 کتابوں سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ جب میں پلٹنے لگا تو اللہ نے آواز دی, یا احمد, اے احمد, لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار, اگر ساری کائنات علی کو مان لیتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. میں آ رہا تھا واپس, تھک تو نہیں گئے, میں آ رہا تھا واپس, حضور کہتے ہیں کہ من ورائی نادنی, من ورائی, میرے پیچھے سے آواز دی اللہ نے. سمجھے ذرا اسے, پیچھے سے مجھے آواز دے کے کہا, یا احمد, اذا نزلت الى الارض فقر علی من السلام, جب زمین پہ نازل ہو جانا تو علی کو مجھ رب کا بھی سلام کہہ دینا.
اب ایمان سے بتائیں میں علی کو رضی اللہ عنہ لکھوں یا سلام اللہ علیہ؟ کیا کہنے کے بعد کیا کہنے کیا کہنے دنیا کی چادر بس یہ ایسے لگتا ہے کہ جعفریہ میں آج تاریخ رقم ہو گئی، اور میں حقیقت اللہ جانتا ہے کہ ممبر پہ آ کے سوچا کہ یہ پڑھ کیا کہنے کے بعد سارے راستے میں کچھ اور سوچتا ہوا آیا، یہاں آیا تو میں نے کہا یہ پڑھتا ہوں آج، تاکہ ایک ہسٹری بن جائے نا تاریخ میں جعفریہ کی، وہ جو ہوٹل سے شروع ہوا تھا 94 میں اور آج تک ایک ہسٹری ہو جائے۔ آج معراج ہو گئی، نبی کی بھی معراج ہو گئی، علی کی اور معراج ہو گئی جعفریہ کی بھی۔ اللہ جعفریہ والوں کو سلامت رکھے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، انتظامیہ کو، والنٹیئرز کو، ڈونرز کو، آج کے بانیان مجلس کو، خدمت گزاران کو، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر جزیل مرحمت فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں میں ولایت علی کے چراغ جلتے رہے۔ بس تقریر تو ہو گئی تمام، ایک نقطہ رہ گیا ہے، اگر اجازت دے دیں تو پھر پورا معراج پورا مکمل ہی ہو جائے آج، صرف ایک کا ایک جملہ، اور وہ جملہ یہ ہے، یہ بھی حضور فرما رہے ہیں۔ آج میں نے کسی محدث سے، کسی مجتہد سے، کسی آیت اللہ سے، کسی مفتی سے، کسی صحابی سے، تابعی سے، کسی امام سے، کسی اور نبی سے، کسی ولی سے، کسی تابعی سے، کسی رپورٹر سے، کسی راوی سے نہیں پڑھا، آج میں نے سارا جو پڑھا ہے زبان محمد سے پڑھا، کہ سارا کا سارا حضور نے فرمایا ہے کہ میں جو گیا تو یہ ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، جس لہجے میں اللہ بات کر رہا تھا وہ لہجہ میرا بڑا مانوس تھا، وہ میرے بھائی کا لہجہ تھا۔ اسے سلیمان قندوزی نے بھی لکھا ہے، جو جنابی المودت والے ہیں، اور ارجح المطالب میں بھی ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ دو جملے ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بلہجت علی ابن ابی طالب، ایکسنٹ علی کا تھا، دوسرا ہے بلغت علی ابن ابی طالب۔ آپ لغت کب دیکھتے ہیں؟ جب آپ کسی مشکل میں ہو، نبی نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ توحید کے بارے جب بھی مشکل میں ہونا، جو لغت مشکل حل کرے گی اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ لہجے میں جب اللہ نے گفتگو کی تو میں نے پوچھ لیا بارے لماذا اخترتا لہجتا اخی، تو نے آج سے پہلے تو تو نے کبھی علی کے لہجے میں بات نہیں کی، تو آج تو نے علی کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ تو اللہ نے آواز دی، انی نظرت الی الارض، میں نے ساری کائنات پہ نظر دوڑائی، ما وجدت احب لہجت الیک من لہجت اخیک علی، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں میرے محبوب اور آپ کا لہجہ ہے علی کا لہجہ محبوب، تو میں نے سوچا محبوب کا وزٹ ہے تو لہجہ بھی محبوب کا ہو۔ اور امام موسیٰ کاظم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ 4 چیزوں کو کبھی زندگی میں چھوڑیں گے نہیں۔ بتا دوں کون کون سی 4 ہیں؟ نمبر 1 سجادتن، جائے نماز۔ ہمارے شیعہ کے پاس ہمیشہ جائے نماز ہوگی۔ کتنے لوگوں کی گاڑیوں میں جائے نماز ہے؟
आज इमाम मूसा काजिम से समझ लीजिए, आज के बाद रख लीजिए, हमारा शिया जाए नमाज के बगैर नहीं हो। दूसरी चीज वल खातम, अंगूठी के बगैर, जिन्होंने अंगूठियां नहीं पहनी हुई कल से पहनना शुरू कर। इमाम मूसा काजिम के शिया की निशानी है वस्सिवा को, और हमारे जो चाहने वाले हैं वो ब्रश करेंगे, हमेशा साफ सुथरे रहेंगे। हाइजीन अगर किसी ने सीखनी हो तो इमामिया से सीखे। और चौथी चीज, और तुरबतुल हुसैन, हमारा शिया हमेशा तस्बीह सही जगह करबला कर रखेगा। हमारे इमाम को इस जिंदान में 9.5 साल गुजरे और टोटल कैद मिलाई जाए तो 14 साल है। ये वाहिद इमाम है कि जिनकी जवानी और पीरी जिंदान खा गए, और ये आखिरी जो जिंदान था जिसका दरोगा था सिंधी बिन शाहिक, इसके बारे में लिखा है कि ये यहूदी था और इसको स्पेशल अपॉइंट किया गया था। इसने पूरे 9.5 साल हमारे इमाम को ठंडा पानी नहीं दिया और कभी ताजा खाना नहीं, और सलाखें लगी थी, सलाखें। इमाम जब रुकू से सर उठाते तो सर जख्मी होता, और अगर पहलू बदलते रात में तो पहलू जख्मी हो जाता। नहीफ तरीन बदन हो गया था मेरे बाबुल हवाइज का, बाबुल मुराद का, और जो जहर दिया गया उसने जिगर फाड़ दिया। जब अली रजा आए हैं ना बैज़ने इमामत, तो पूछते हैं बाबा ये दीवारों पे खून क्या है? फरमाते हैं बेटा जब किसी को जहर मिले तो अपने अजीज पास हो तो वो तश्त रखते हैं, मेरा तो कोई न था। तुम्हारा बाबा कभी किसी दीवार पे जा लगता, कभी किसी दीवार। अल्लाह अकबर। कायनात का ये पहला और आखिरी जनाजा है जो मजदूरों ने उठाया, जिसके बेटे थे 19, बेटियां थी 18, 37 औलादे रखने वाले इमाम के जनाजे पे कोई बहन करने वाली बीवी न थी, कोई कंधा देने वाला मर्द न था। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुला। मैं जब तालिब इल्म था तो मैंने शेख अहमद काफी, सबसे पहले जो मजलिस मैंने कुम में सुनी वो ये थी। वसीयतनामा इस मजलिस का उन्वान था, और इस मजलिस के बाद वो शहीद हो गए। आगा अहमद काफी उसी शब में शहीद हो गए। ये उस मजलिस का वाकया बयान कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने अजब रिवायत पढ़ी थी। पहले तो कहते थे कि मुझे आज रोको नहीं, न मालूम मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो, आज मुझे मूसा इब्न जाफर के मसाइब पढ़ने से न रोको, आज मुझे दुनिया को बताने दो कि औलाद बतूल के साथ क्या हुआ। उन्होंने ये जुमला पढ़ा था जिस पर कयामत हो गई थी मस्जिद जमकरान में। जुमला ये था कि जब इमाम का नहीफ बदन उठा के बहुक्म हारून ले आए हैं, तख्त के सामने रखा है ना, तो एक मर्तबा शियों को बुलाया हारून ने और कहा इस दस्तावेज पे दस्तखत करो कि तुम्हारा इमाम तबीई मौत मर रहा है। इसे मैंने नहीं मारा, अभी रूह बाकी थी। इमाम फौरन कहते मेरे शियों, मेरे कत्ल पे दस्तखत न करना। इस लईन ने जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से कहा ताजियाने मारो जब तक मूसा इब्न जाफर की रूह परवाज न कर जाए। आगा कहते थे हर ताजियाने पर चीख निकलती, और मूसा इब्न जाफर कहते खुदाया मेरा खलास हमकुन, खुदाया मुझे सफे हस्ती से उठा ले। अजरुकुम अल्लाह। और आज इत्तेफाक से ये जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त फातिमा का लाल मदीना छोड़ चुका। अल्लाह अकबर। मैंने रिवायतों में ये देखा है कि हुसैन इब्न अली की एक आदत थी
جب نانا زندہ تھے نا تو حسین ابن علی نانا کے ساتھ چمٹ جاتے اور کہتے تھے زم الی صدرک یا جدہ، نانا مجھے سینے سے لگا دے۔ اللہ اکبر۔ آج معلوم ہے کیا کہا؟ آج جب گئے ہیں نا ظہر کے قریب تو کہتے ہیں زم الی قبرک یا جدہ، سینے پہ لینے والے نانا آج مجھے قبر میں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے بھائی، سبحان اللہ۔ راوی نے تو یہاں تک لکھا لما ذهب الحسین الى قبر جدہ ذهب كالجبل الراسخ، حسین جب اپنے نانا کی قبر پہ گئے تو کوہ باوقار کی طرح چل کے گئے، جیسے پہاڑ چل رہا ہو۔ وَلَمَّا ذَهَبَ إِلَىٰ قَبْرِ أُمِّهِ ذَهَبَ كَالطِّفْلِ الصَّغِيرِ يَسْجُدُ وَيَقُومُ، جب اپنی اماں کی قبر پہ گئے تو چھوٹے بچے کی طرح کبھی گر جاتے کبھی سنبھل جاتے، اپنا رخسار رکھا ماں کی قبر پہ اور کہا حسین آیا ہے اماں سلام ہو۔ قبر ہل گئی اور جواب آیا ماں کے پردیسی بیٹے میرا سلام، ماں کے شہید بیٹے میرا سلام، ماں کے غریب بیٹے میرا سلام۔ جزاکم اللہ۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، بس زحمت ختم کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 2 جملے اور پڑھوں گا۔ ایک جملہ یہ سن لیجئے، یہ جو رات کل گزری ہے نا یہ شب عاشور سے کم ہے، اور آج کے دن روز عاشور سے کم ہے۔ جب حسین بن علی آئے تھے نا دربار سے، بی بی زینب نے کہا تھا نانی اماں نے یاد کیا، نانی اماں ام سلمہ کے پاس پہنچے، سلام کیا، نانی اماں آپ نے یاد فرمایا فبکت بکاء شدیدا وصاحت صیحۃ، شہزادی کی چیخ نکل گئی، ام سلمہ کی چیخ نکل گئی۔ میرے مولا حسین کہتے ماذا یبکی کی یا جدتا، کیوں رو رہی ہے نانی اماں؟ برداشت کرو تو میں روایت پڑھوں۔ بی بی کہتی ہے حسین مجھے تیرا بچپنا یاد آ گیا، ایک روز تیرے نانا پہ وحی ہو رہی تھی، تیرے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج وحی طویل ہے، آج میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا، تمہارا بابا آیا تو میں نے پلٹا دیا، اماں آئی میں نے واپس کر دیا، حسن آئے میں نے پلٹا دیا، تم دیوار پکڑ کے آئے تھے، میں نے تمہیں بھی کندھے سے پکڑ کے جب ہٹایا تھا، تمہارا نانا حجرے سے نکل آیا تھا، سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، اور مجھ سے کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس رو چکے آپ۔ یہ جو میرے بھائی میری بہنیں بچیاں مائیں بزرگ میرے کچھ مصائب کے وقت بہت آواز سے روتے ہیں، اس کی وجہ آج سن۔ یہ کل شب میں ایک صحابی رسول ہیں، 90-95 سال کے ہیں، ڈیکین سے ان کی سماعت بالکل ختم ہو چکی تھی، یہ سن نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ رجال والوں نے لکھا کان لا یسمع السطرات، بجلی جب کڑکتی تھی تو یہ نہیں سنتے تھے، بادل جب گرجتے تھے تو یہ نہیں سنتے تھے۔ یہ کل کی شب میں پچھلے حصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں بی بی میں جو کچھ سن نہیں سکتا آج میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز، کیا عروہ ذرا آہستہ بول، یہ علی و بطول کی بہو بیٹیاں۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ ایک کا ایک جملہ، ساری بیویاں سوار ہو گئی، محملوں، معلوم ہے کتنے محمل تھے؟ 53 محمل تھے، بڑی شان و شوکت سے گیا ہے قافلہ، اونٹ تھے گھوڑے تھے، 53 تو محمل تھے سیدانیوں کے اور کنیزوں کے، اور جب واپس آئے تھے نا تو کل 3 رہ گئے۔ 53 محملوں میں بیویوں کو سوار کیا جا رہا،
का रावी कहता है जैसे कोई बीबी आती उसका रिश्तेदार आगे बढ़ता, सहारा देकर सवार करता। कनीजों के झुरमट में एक बीबी ऐसी निकली कि हुसैन से कुर्सी छूट गई, गाजी से पहरा छूट गया। गाजी ने अपना दारू तय किया, हुसैन ने शाने पे पुष्ट में हाथ रखा, दाएं कंधे को अकबर ने संभाला, बाएं को कासिम ने संभाला। ये कौन थी? ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब। यही वजह है कि जब 11 मुहर्रम को बीबी ऊंट में सवार होने लगी तो रुकिया का फरात का रुख किया और कहा था या अबल फाज़ल अंतल्लज़ी अरकबतनी हीना अरदतुल खुरूज मिनल मदीना। भैया पास तूने मदीना में सवार किया, वह भाई के कातिल न थे, बहन बड़ी गरीब हो गई, आओ बहन को सवार करो। मातमे हुसैन।